السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقال اللہ رب تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ رب تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا امینا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے قرآن کی جو اصطلاح ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا حکم نہ دیا گیا ہو، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جسے منع کیا گیا ہو۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پاک کو خطبہ جمعہ میں شامل فرمایا، جیسا کہ علماء اکرام لکھتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے، جس آیت پاک میں اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک بنیادی اصطلاح کو بیان فرمایا اور ہمارے اسلاف نے اس کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنایا تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ اس آیت پاک کو علماء اکرام، خطیب صاحبان بالخصوص جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب خطبہ جمعہ ختم ہوا، بس اتنی ہماری تفہیم ہو کر رہ گئی ہے۔ اب ہم غیروں کو کہاں تک مورد الزام ٹھہرائیں کہ وہ ہمارے کو پیچھے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کیوں نہیں دیکھتے؟ علماء اکرام اور خاص طور پر صوفیاء اکرام نے خدمت خلق کو بڑی توجہ دی ہے۔ آپ پوری زندگی ان کی اٹھا کر دیکھیں تو سب میں زیادہ توجہ صوفیاء اکرام نے اگر کسی کو دی ہے تو وہ خدمت خلق ہے۔ اس آیت پاک میں بھی دیکھیے اللہ رب تبارک و تعالی نے خدمت خلق کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے عدل و انصاف کو بیان فرمایا، پھر احسان کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد خدمت خلق و ایتاء ذی القربی، غربا کو عطا کروں۔ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں عدل و انصاف اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ خدمت خلق نہ کریں۔ احسان کے مرتبے پر انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم خدمت خلق نہ کریں۔ تو خدمت خلق بہت اہم تصور ہے جو قرآن حکیم نے دیا ہے۔ چنانچہ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے محتاجوں، مسکینوں، جو پسماندہ ہو چکے ہیں ان کی طرف ہم دست شفقت بڑھائیں، اس کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السائی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالخائم لا یفطر کالصائم لا یفطر۔ خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس قدر اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے جیسے کوئی رات میں قیام کر رہا ہو اور دن میں روزہ رکھ رہا ہو۔ ہم نے تراویح پڑھنے کو توجہ دی ہے، یقیناً دینی چاہیے۔ مسابقت ہم کرتے ہیں تراویح پڑھنے میں، ایک ایک شبینہ سنتے ہیں، کریے، یقیناً اس میں بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی خدمت کریں گے، خلق کی خدمت کریں گے، ثواب عنایت فرمائے گا اور دن میں روزہ رکھنے والے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ یہ کس قدر اہم چیز ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں خدمت خلق ہے، خدمت مومن یا خدمت مسلم نہیں ہے۔
خدمت خلق کہا گیا، اور یہ خدمت خلق وہی شخص بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے جس کے اندر وسیع النظری ہو، وسیع القلبی ہو۔ اب میں آپ کو چند آیتیں قرآن حکیم سے بتاتا ہوں کہ ہمارا اسلام، دین اسلام کس قدر وسعت رکھنے والا ہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی مذہب کو تشکیل پانے کے لیے 5 تصورات کا ہونا لازمی مانتے ہیں۔ پہلے ہے تصور خدا، تصور رسول، تصور کتاب، تصور امت، تصور عبادت گاہ۔ یہ 5 تصورات کو اگر چھوڑ دیں آپ تو کوئی مذہب تشکیل نہیں پاتا۔ یہ اور بات ہے کہ بدھزم میں تصور خدا نہیں ہے، وہ عقل ہی کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن جمہور اگر آپ مذاہب کو دیکھیں تو یہ 5 تصورات آپ کو ملتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف کہ قرآن نے جو تعارف بیان فرمایا ان تصورات کا، اس میں وسیع النظری ملتی ہے۔ رب کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ تو قرآن نے کہا رب العالمین، تمام عالمین کا رب۔ رسول کا کیا تصور ہے؟ تو رب نے کہا رحمت للعالمین۔ پھر قرآن کتاب کا کیا تصور ہے؟ ہدی للعالمین۔ عبادت گاہ کا کیا تصور ہے؟ تو کعبۃ اللہ شریف کی تعریف سے بیان کیا گیا کہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اچھا، امت کا کیا تعارف ہے؟ تو قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تم صرف مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، مومنین کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ خدمت خلق آج ہم سے چھوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ اور میں ایک بات برسبیل تذکرہ کہہ دوں، آج ہم بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، وہ کافر، وہ گمراہ۔ اب آپ قرآن حکیم میں کہیں ایک جگہ بتائیے کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہو کہ اے مسلمانوں میں تم کو اس لیے پیدا کیا ہوں تاکہ تم دوسروں کو کافر یا تسلیم کرتے رہو؟ کہیں ملتا ہو تو بتا دیں۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کو مسلمان بنائیں، کوئی گمراہ ہے تو اس کو ہدایت یافتہ بنائیں، لیکن یہ کون سی تبلیغ ہم کر رہے ہیں؟ آپ کافر، آپ فلاں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، لیکن بنیاد یہ ہے کہ تم پوری انسانیت کا سوچتے ہو، اپنا نہیں سوچتے، اپنے مکتب فکر کا نہیں سوچتے، اپنے خاندان کا نہیں سوچتے، بلکہ پوری انسانیت کا سوچتے ہو۔ آج دیکھیں جتنے بھی خانقاہ ہیں جہاں پر بزرگان دین آرام فرما ہے، ہر کوئی چلا آتا ہے، کشاں کشاں چلا آتا ہے اور اپنی عقیدت نچھاور کرتا ہے۔ بس آخری چیز کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ خدمت خلق میں آج کے وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم خدمت خلق کے تحت 2 چیزیں کریں۔ ایک تعلیمی ادارے قائم کریں، معیاری تعلیمی ادارے، اور دوسرے دواخانے، شفا خانے قائم کریں۔ چونکہ آج جو انسانیت پس رہی ہے یہ تعلیم کے گراں ہونے کی وجہ سے پس رہی ہے۔ جو تعلیمی پسماندگی مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے، فیس کتنی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اگر ہم سستے اور معیاری تعلیمی ادارے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یقین جانیے ہم کو اعلانات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود داخل اسلام ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ فری میں علاج مہیا کرائیے لوگوں کو، پھر دیکھیے اپنے نہیں پرائے گن گائیں گے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آج جو ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آج ہم اپنا سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتے۔ تو تعلیمی ادارے قائم کریں اور دواخانے قائم کریں، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ عیسائیوں کے دیکھیں وہ تو ہم سے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس تعلیمی ادارے، معیاری تعلیمی ادارے، ہم خود چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم داخلہ لیں، اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں۔ اگر ہم صحیح معنی میں صوفیاء کرام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اولین ذمہ داری سمجھیں کہ تعلیمی اداروں کا جال پھیلا دیں، معیاری تعلیمی ادارے ہوں اور معیاری دواخانے ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے صوفیاء کرام کے جو پیغام محبت ہے کونے کونے تک پہنچے گا اور نفرتیں کی دیواری خود بخود کٹ جائے گی۔ جتنے بھی متعصب حضرات ہیں وہ دکانیں کتنے ہی کھولنے کیوں نہ چلے جائیں، وہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔